بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، افغانستان کو سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ جس بھی تہذیب نے، جس بھی فوجی قوت نے اس سرزمین میں قدم رکھا وہ کامیابی سے ہمکنار تو نہ ہوا، لیکن اس کو شدید اور بدترین نقصان کا سامنا کر کے واپس لوٹنا پڑا۔ تاریخ میں درج یہ کہانی تاج برطانیہ سے شروع ہوتی ہے، جو افغانستان پر جھنڈے گاڑنے اور فتح کے شادیانے بجانے کے شوق میں افغانستان کی سرزمین پر چڑھ دوڑا، لیکن پھر تاج برطانیہ کی سلطنت کا جو اس وقت جس کا سورج پوری دنیا پر چمک رہا تھا، وہ حال ہوا کہ آج تک اس سے عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سوویت یونین جو اپنے دور کی سب سے اہم اور دوسری بڑی فوجی قوت تھا، سپر طاقت تھا دنیا کی، اور اس کے جھنڈے بھی پورے یورپ میں اور ایشیا میں لہرا رہے تھے، اس نے بھی افغانستان پہ جارحیت کی، لیکن افغانوں کے جذبہ مزاحمت کے آگے بالآخر اسے بھی ہارنا پڑا۔ نہ صرف ہارنا پڑا بلکہ وہ اپنے وجود کو بھی برقرار نہ رکھ سکا۔ تیسری بڑی حماقت اپنے وقت کی واحد سپر طاقت، یونی پولر دنیا کی واحد سپر طاقت امریکہ نے کی، جب امریکہ نے فزیکلی افغانستان میں آ کر افغانستان کے لوگوں کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ 16 سال کی مارا ماری کے بعد اور بموں کی ماں کے یعنی سب سے مہلک ہتھیار کے استعمال کے باوجود امریکہ افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکا۔ چاروں ناچار امریکہ کو پاکستان کے ذریعے محفوظ راہداری حاصل کر کے کابل سے بھاگنا پڑا، اور بگرام ایئر بیس کے اجڑے در و دیوار اس بات کی کہانی سنا رہے تھے کہ جو کہانی افغانستان میں سوویت یونین کے سوختہ ٹینکوں نے برسوں پہلے سنائی تھی۔ یوں تین بڑی عالمی طاقتوں نے افغانستان میں اپنے کلی مقاصد حاصل کرنے میں وہ طاقتیں ناکام رہیں۔ اب جب کہ افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آئے ہیں، اور طالبان وہ لوگ ہیں جنہیں ایک دور میں افغانستان کے 7 جماعتی اتحاد اور بالخصوص پشتون علاقوں میں ڈومینیشن رکھنے والی جماعت گل بدین حکمت یار کی جماعت کے مقابلے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگز کے ساتھ منظم کیا تھا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے انہیں اپنے بچے قرار دیا تھا۔ یہ پاکستان کی ایک ایسی دریافت تھی جسے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی تصور کا ایک اگلا اور آخری مرحلہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ طالبان امریکہ کو بگرام ایئر بیس سے نکالنے کے بعد کابل کے حکمران بن بیٹھے ہیں، لیکن جب سے طالبان کابل میں آئے ہیں تو افغانستان میں اشرف غنی اور حامد کرزئی کے افغانستان میں کوئی خاص فرق دکھائی نہیں دیتا۔ اخونزادہ ملا اخونزادہ کے افغانستان میں اور حامد کرزئی اور اشرف غنی کے افغانستان میں پاکستان کے لیے کچھ بدلا نہیں ہے۔ پہلے بھی وہاں سے خوشگوار ہوا کے جھونکے نہیں آتے تھے، اب بھی تقریباً کیفیت وہی ہے۔ اب دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی رفتہ رفتہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر افغانستان سے حملوں کا سلسلہ نہ رک سکا تو پاکستان سرجیکل سٹرائکس کا حق رکھتا ہے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو تباہ کر کے۔ تو یہ وہ خواہش ہے کہ جو کسی دور میں بھارت کے دل میں بھی پلتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کنٹرول لائن عبور کر کے آزاد کشمیر کے علاقے میں سرجیکل سٹرائکس کریں، اور اس کی ایک ریہرسل انہوں نے بالا کوٹ حملے کے ذریعے کی تھی۔ لیکن پاکستان یہ موقف اختیار کرتا رہا کہ کنٹرول لائن
یا جو بارڈر ہے وہ حقیقت میں اس کی ریڈ لائن ہے. اگر بھارت نے اس کو کسی بھی بہانے عبور کرنے کی کوشش کی تو پاکستان اسے اعلان جنگ سمجھے گا. اب تقریباً طالبان کی طرف سے پاکستان کو، رانا ثناء اللہ کو اسی طرح کا جواب دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یا کسی بھی طاقت کی طرف سے افغانستان کی حدود کی پامالی پر بھرپور رد عمل ظاہر کیا جائے گا. یوں لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو رفتہ رفتہ ایک جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. شاید یہ تاریخ کا دھارا موڑنے کی ایک کوشش ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگوں کا ذکر تاریخ میں متعدد بار ملتا ہے اور بار بار ملتا ہے، لیکن پاکستان اور افغانستان جس کے درمیان ہمیشہ سے کھٹ پٹ رہی ہے، کسی بڑی جنگ میں الجھنے سے ہمیشہ بچے رہے ہیں. لیکن اب یوں لگتا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان چھوٹی موٹی جنگ کرانے کے بعد تاریخ کے دھارے کو اور واگا بارڈر پہ لگے ہوئے دشمنی کے سائن بورڈ کو اٹھا کر تورخم میں نصب کرنا ہے، تاکہ یہ دونوں ملک اپنے حالات میں اپنی کشیدہ صورتحال میں الجھے رہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جو طاقتیں یہاں اس خطے میں اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتی ہیں اور اس خطے کے لیے جو طویل المیعاد روڈ میپ تیار ہے اس پر تیزی سے عمل درآمد کیا جائے. پاکستان جس نے دو طاقتوں کو افغانستان میں شکست کھاتے دیکھا ہے، اس کے لیے افغانستان میں یہ جو سرجیکل سٹرائکس کا شوق یا ایک بڑی جنگ میں الجھنے کا شوق ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی سلطنتوں کے قبرستان میں چہل قدمی کی جائے یا تانک جھانک کی جائے، کیونکہ پاکستان ان جنگوں کا، دو جنگوں کا کم از کم حصہ رہا ہے، ان میں بالواسطہ شریک رہا ہے، وہ مزاحمت کار افغانوں کی مدد کرتا رہا ہے، اور وہ تاریخ کے اس سبق کو نہیں بھولا کہ افغانستان فاتحین کا ایک قبرستان ہوتا ہے. اب پاکستان کو اتنی خوفناک اور اتنی تباہ کن قسم کی صورتحال میں دھکیلنے کی خواہش کہاں پل رہی ہے، کہاں موجود ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ خواہش بہت دور تک اور بہت دیر تک پلتی چلی آ رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس خطے میں جنگ کا ایک ایسا نیا کاروبار شروع کیا جائے جس میں عام انسانوں کا خون بہے، لیکن ایک طبقہ جو ہے وہ ڈالروں کے ذریعے وہ سرمایہ داروں کی ایک نئی کلاس میں شامل ہو جائے. اس کے محلات دنیا کے 7 بر اعظموں میں پھیلتے جائیں، اس کے پلازے، اس کی دولت، اس کی جو خفیہ اکاؤنٹس ہیں، ان کا دائرہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دراز ہوتا جائے اور پھیلتا چلا جائے. یہ جنگ کا وہ کاروبار ہے جس کو روکنے کے لیے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بھی اپنے تئیں ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر ان کا تختہ بری طرح الٹ دیا گیا. انتخابات کے ذریعے ان کے اقتدار کی بساط لپیٹ دی گئی، اور یہی وہ کام ہے جو عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کے ذریعے کہا تھا، لیکن پھر زیادہ دیر تک وہ بھی اپنی جو کرسی پر ہے وہ مطمئن نہ رہ سکے. یہ ایک ایسا کاروبار ہے کہ جس سے بہت سے لوگوں کا تو بھلا ہوگا، لیکن اس خطے کے عام آدمی کو لاشوں اور قبرستانوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ وہ حقیقت ہے. افغانستان کی قتل گاہ میں، افغانستان کے تہذیبوں کے قبرستان میں قدم نہ رکھنے کا جو سبق ہے وہ بھارت نے بہت اچھی طرح سیکھا ہے. بھارت کو بہت زور دیا گیا نیٹو کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، کہ وہ فزیکلی افغانستان کی جنگ میں آ کر اپنا کردار ادا کرے، لیکن بھارت کی قیادت نے ہاتھ جوڑ کر امریکہ اور جو نیٹو ہے اس سے معذرت کی کہ وہ افغانستان میں اپنی فوج نہیں اتارے گا. افغانستان میں چاہے تو اس سے جو بھی کام لیا جائے، سڑکوں، پلوں کی تعمیر کا اور خفیہ آپریشنز کا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا، اور جس نوعیت کا بھی پیسے کے ذریعے جو کام لینا چاہے وہ بھارت کرنے کو تیار ہے، لیکن بھارت اپنی فوج یہاں نہیں اتارے گا. امریکہ نے اپنے انخلاء سے پہلے بھی ایک کوشش کی کہ بھارت یہاں اپنی فوج اتارے، اور اس ویکیوم کو جو امریکہ کے اور نیٹو کے یہاں میدان جنگ خالی کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے اس میں اپنا کردار ادا کرے، اس ویکیوم کو فل کرے اور کابل حکومت کی نگرانی اور حفاظت کا کام انجام دے. لیکن بھارت نے اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر رکھی ہے، کیونکہ وہ تاریخ کے اس سبق کو بہت اچھی طرح پڑھ چکا ہے اور اس کے نتائج کو بخوبی جانتا ہے کہ افغانستان پھر رد عمل میں کس حد تک افغانستان کے لوگ جا سکتے ہیں. اس لحاظ سے شاید یہی وجہ ہے
کہ جب طالبان برسر اقتدار آئے انہوں نے محمود غزنوی کے مزار پر جا کر بھارت کو ایک پیغام دیا، اور بھارت نے اس پیغام کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھ لیا تھا، سن لیا تھا۔ اس لیے بھارت افغانستان میں کسی فوجی کارروائی میں نہ تو پہلے شریک رہا ہے، نہ وہ آئندہ شریک رہے گا، الا یہ کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنا کندھا، اپنی انٹیلیجنس، اپنے وسائل فراہم کرتا رہے گا۔ وہ طالبان مانگیں گے تو ان کو دیں گے، وہ کوئی اور حکومت مانگے گی تو اس کو دیں گے۔ اشرف غنی اور حامد کرزئی نے وہ دست تعاون مانگا تو بھارت نے بڑھا دیا، لیکن اس سے زیادہ بھارت وہاں کوئی کردار ادا نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ امریکہ کو بھی آخری سالوں میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے باقاعدہ طور پر یہاں اپنے فوجی اتار کر ایک غلطی کی ہے۔ امریکہ نے جو FPAC کے نام سے ایک تنظیم پاکستان اور افغانستان کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے بنائی تھی، اور جس کے سربراہ اس وقت کے مشہور امریکی سفارتکار رچرڈ ہالبروک تھے، انہوں نے ایک بار قبائلی علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد یہ بات کہی تھی کہ یہ علاقے طوطے کی چونچ کی طرح ہیں، ایک آدمی ان میں گھس جائے تو پھر اس کو واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ اس میں یہ احساس پنہاں تھا کہ یہاں آنا ایک غلطی ہوتی ہے اور ایک بند گلی میں گھسنے کی ایک حماقت ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ انتہائی تباہ کن اور دور رس اثرات کی حامل ہوگی، اور یہ پاکستان کے لیے سراسر ایک گھاٹے کا اور خسارے کا سودا ہوگا۔ غیر ملکی طاقتوں کے ڈالروں کے لالچ میں اور ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان اگر صرف واگا سے ایک سائن بورڈ اٹھا کر تورخم پر نصب کرنے کے شوق میں کوئی حماقت کرتا ہے تو اس کا خمیازہ پھر مدتوں تک بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے فقط یہی کہنا کافی ہوگا کہ ایک عرض تمنا ہے ہم کرتے رہیں گے، ایک طرز تغافل ہے ان کو مبارک۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔